قیامت تک رہے گا، اللہ کا یہ نظام قیامت تک رہے گا۔ چھوٹوں کا کام ہے غلطیاں کرنا، چھوٹوں سے غلطیاں ہوں گی، بڑے کا کام ہے ان کو معاف کرنا، صرف معاف ہی نہ کرنا بلکہ ان کے لیے اللہ سے معافی کا سوال بھی کرنا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے اور زندگی پہ باتیں ہو رہی ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں صحیح بخاری میں روایت ملتی ہے، اماں جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ زاہدہ فقیہ محدثہ مومنوں کی ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ہمارے سندھ سے آئے ہوئے مہمان حضرت مولانا شعیب سندھی صاحب، خطیب پاکستان حضرت مولانا شعیب سندھی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفسہ ونفخہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما رحمۃ من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین۔ صوبہ پنجاب کے نامور علماء اکرام کے خطابات ہو چکے ہیں۔ مناظر اسلام استاد محترم فضیلت الشیخ عبد الرحمن شاہین صاحب حافظہ اللہ، ان کے خطاب کے بعد ہماری بات کرنا بنتا تو نہیں، لیکن محترم قاری محمد آصف یاسین صاحب کی پرخلوص دعوت پر میرپور خاص سندھ سے ان کے مدرسے کے پروگرام میں آئے ہیں۔ اللہ پاک قاری آصف یاسین صاحب کے مدرسے کو، بستی کے جو انتظامیہ ہیں ان سب کو اللہ رب العالمین اس کا دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 آپ کے سامنے پڑھی ہے، فَبِمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا خاص فضل ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس رب نے آپ کو نرم مزاج بنایا ہے، آپ کو با اخلاق بنایا ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت طبیعت والے ہوتے، غصے والے ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ جو جماعت جڑی ہوئی ہے، یہ جو ساتھی جڑے ہوئے ہیں، یہ جو کارکن آپ کے ساتھ ہیں، ان میں سے کوئی بھی آپ کے ساتھ نہ ہوتا۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ ان کو معاف کر دیں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور اللہ رب العالمین سے بھی ان کے لیے معافی کا سوال کریں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، جب بھی کبھی آپ نے میٹنگ کرنی ہو، مجلس کرنی ہو، تو ان کو مجلس اور میٹنگ میں آپ نے لازمی بٹھانا ہے۔ مجلس کر کے، میٹنگ کر کے جو چیز طے کریں وہ کر دینا، اللہ پر توکل اور بھروسہ کر کے اللہ رب العالمین اب توکل اور بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 آپ نے پڑھی، ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے کیا، مزید یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے۔ اس کے شان نزول کی طرف چلتے ہیں۔ یہ آیت نازل ہوئی احد کے میدان میں، جب پیارے پیغمبر علیہ السلام نے 50 صحابہ اکرام کو جبل رمات درے پر کھڑا کیا اور کہا کہ میرے ساتھیو، ہم جنگ جیتیں یا ہاریں، آپ نے اس پہاڑ سے، اس درے سے نیچے نہیں اترنا ہے۔ جہاد کی حکمت عملی تھی، جہاد کی تدبیر تھی، صحابہ اکرام موجود تھے۔ وہ جو 50 صحابہ اکرام جبل رمات اس پہاڑ پر موجود تھے، جب میدان کارزار سجا، مسلمانوں نے کافروں کو کاٹنا شروع کیا، اللہ کے یہ باغی، اللہ کے یہ دشمن کفر بھاگنے پر مجبور ہوا۔ وہ جو 50 صحابہ اکرام پہاڑ پہ کھڑے تھے،
انہوں نے آپس میں ذاتی رائے ذاتی خیال پیش کیا کہ ہمیں پہاڑ پر کھڑا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جنگ جیت جائیں، تو جنگ تو ہم جیت چکے، یہ کفر بھاگنے پر مجبور ہوا ہے، چلیں ہم بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مال غنیمت اکٹھا کرتے ہیں۔ پہاڑ سے اتر آئے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جو اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے، ساری لڑائی کی حکمتیں تدبیریں جانا کرتے تھے، اسی پہاڑ پہ چڑھے اور اچانک حملہ کر دیا۔ اچانک حملے کی وجہ سے 70 صحابہ اکرام شہید ہو گئے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے سر پر لوہے کی ٹوپی ہے، لوہے کی کھود ہے، ایک دشمن نے تلوار اللہ کے نبی کے سر پہ ماری، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے دانتوں میں لوہے کی کڑیاں چبھ گئیں، اللہ کے نبی کے دانت ٹوٹ گئے، شہید ہو گئے، خون بہنے لگا۔ پیارے پیغمبر ایک کھائی میں جا کر گرے، ایک ایک گھر میں 4 لاشیں پہنچ چکی ہیں، ایک عورت کے اس کا بھائی، اس کا شوہر، اس کا والد اور اس کا بیٹا اس جنگ میں شہید ہو چکے ہیں۔ حالات منظر اس طرح کے بنے ہوئے ہیں۔ اس وقت کافروں کا امام کافروں کی طرف سے آنے والا پہاڑ پہ چڑھ کر پوچھتا ہے، حل منکم ابا بکر، او مسلمانوں یہ تو بتاؤ تم میں ابو بکر صدیق موجود ہے یا نہیں؟ پیارے پیغمبر نے فرمایا، خاموش خاموش، ان کو کوئی جواب نہ دے، جہاد کی حکمت عملی ہے، جہاد کی تدبیر ہے، میدانوں کے فیصلے الگ ہوا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اس نے پوچھا، چلو یہ تو بتاؤ تم میں عمر رضی اللہ عنہ موجود ہیں یا نہیں؟ پیارے پیغمبر نے فرمایا، عمر تو موجود ہے لیکن ان کو کوئی جواب نہ دے، سب خاموش رہے، سارے خاموش تھے۔ پھر اس نے کہا، حل منکم محمد، او مسلمانوں یہ تو بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں موجود ہے یا نہیں؟ پیارے پیغمبر نے فرمایا، میں موجود ہوں لیکن ان کو کوئی جواب نہ دے۔ جب کوئی جواب ان کافروں کی طرف نہ گیا کہ نہ ان میں ابو بکر رضی اللہ عنہ بچے ہیں، نہ ان میں فاروق اعظم بچے ہیں، نہ ان میں کائنات کے امام محمد الرسول اللہ بچے ہیں، تو کافروں کی طرف سے آنے والے سردار نے اس پہاڑ پہ چڑھ کر نعرہ مارا، اولا حبل، آج حبل زندہ باد ہو گیا، حبل کی جے ہو گئی، حبل جیت گیا۔ نعرہ مارنے کا مقصد یہ تھا، او مسلمانوں ہم نہ تمہیں کہتے تھے کہ حبل بھی مدد کر سکتا ہے، لیکن تم انکار کیا کرتے تھے۔ تمہارا عقیدہ اور نظریہ تھا ایک رب معبود اور مشکل کشا ہے۔ دیکھو اولا حبل، آج حبل کی جے ہو گئی، آج حبل جیت گیا۔ پھر دوسرا اس نے نعرہ مارا کہ لنا عزا ولا عزا لکم، او مسلمانوں ہمارا عزا معبود تھا، عزا کی درگاہ تھی، عزا کی مورتی تھی، ہم اس پر گئے، اس عزا نے ہماری مدد کر دی۔ اگر تمہارا بھی کوئی معبود عزا ہوتا آج تمہاری بھی مدد ہو جاتی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جب اللہ کی عظمت کے مقابلے میں، اللہ کی توحید کے مقابلے میں، اللہ کی عزت کے مقابلے میں، اللہ کی کبریائی کے مقابلے میں کسی غیر کا نعرہ بلند ہوا، فرمایا میرے ساتھیوں اٹھو اور ان کو جواب دو۔ اللہ کے نبی کیا جواب دے؟ فرمایا کہ شہیدوں کے وارث بنے پھرے ہیں، یہ الگ بات ہے، میرا چچا امیر حمزہ 14 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، یہ الگ بات ہے، میرے 70 صحابہ شہید ہو گئے، یہ الگ بات ہے، ایک ایک گھر میں 4 لاشیں پہنچ چکی، یہ الگ بات ہے۔ ساری حکمتیں سائیڈ رکھو، اللہ کی عظمت کے مقابلے میں، اللہ کی طاقت کے مقابلے میں کسی اور کا نعرہ بلند ہوا ہے، اٹھو ان کو جواب دو۔ اللہ اعلی و اجل، کافر و رب کی ذات سب سے اعلیٰ، عظیم اور برتر ہے۔ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے، تم کافروں کا رب مددگار کب ہو سکتا ہے؟ مسلمان اٹھے اور پھر ان کو بھاگنے کے پر مجبور کر دیا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، 70 صحابہ اکرام شہید ہو گئے،
اس لیے کہ درے سے 50 صحابہ اکرام نیچے اتر آئے تھے۔ بنتا تو یہ تھا کہ ان سے پوچھا جاتا کہ آپ کی وجہ سے جماعت کو اتنا نقصان ہو گیا، آپ کی وجہ سے جہاد کو اتنا نقصان ہو گیا، آپ کی وجہ سے ساتھیوں کا اتنا نقصان ہو گیا، لیکن اللہ نے آیت نازل کر دی فَبِمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اللہ کا فضل ہے، آپ نرم مزاج ہیں، اگر آپ سخت طبیعت کے مالک ہوتے، آپ غصے والے ہوتے، یہ جماعت آپ کے ساتھ نہ ہوتی، یہ رونقیں آپ کے ساتھ نہ ہوتی، یہ ساتھی آپ کے ساتھ نہ ہوتے، یہ جماعت آپ کے ساتھ نہ جڑتی۔ اللہ کے نبی ان سے غلطی ہو گئی، یہ پہاڑ سے نیچے اتر آئے ہیں، فَاعْفُ عَنْهُمْ، غلطی انہوں نے کی ہے، معاف آپ ان کو کریں گے، صرف معاف ہی نہیں کریں گے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اللہ سے بھی ان کے لیے استغفار آپ نے مانگنا ہے، اللہ سے بھی بخشش آپ نے مانگنی ہے، صرف اللہ سے بخشش نہیں مانگنی۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آج کے بعد جب بھی کوئی مجلس کرو، جب بھی کوئی میٹنگ کرو، جب بھی کوئی مشورہ کرو، ان 50 صحابہ اکرام کو جو درے سے پہاڑ سے اتر آئے ان کو اس میٹنگ میں لازمی شامل کرنا، جیسے کل بدر میں تمہارے ساتھ یہ شامل تھے، عہد کی میٹنگ میں شامل تھے، آج کے بعد جب بھی میٹنگ کرو ان کو ساتھ بٹانا۔ قرآن قیامت تک رہے گا، اللہ کا یہ نظام قیامت تک رہے گا۔ چھوٹوں کا کام ہے غلطیاں کرنا، چھوٹوں سے غلطیاں ہوں گی، بڑے کا کام ہے ان کو معاف کرنا، صرف معاف ہی نہ کرنا بلکہ ان کے لیے اللہ سے معافی کا سوال بھی کرنا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے اور زندگی پہ باتیں ہو رہی ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں صحیح بخاری میں روایت ملتی ہے، اماں جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ زاہدہ فقیہ محدثہ مومنوں کی ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ شیئن قطو، اللہ کے نبی نے کبھی اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں مارا، اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے کبھی کسی عورت کو نہیں مارا۔ ساری زندگی اللہ کے نبی کی گزر گئی، پیارے پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے کسی بچے کو نہیں مارا، اللہ کے نبی کی ساری زندگی گزر گئی، پیارے پیغمبر نے کبھی کسی غلام کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، لیکن فرمایا ہاں جب اللہ کی حدوں کا مسئلہ آیا جہاد ضرور کیا ہے، اللہ کے باغیوں کو کاٹا بھی ہے اور تلوار کا حق ادا کرنے کے لیے اعلان بھی ہوئے ہیں۔ کون ہے جو میری تلوار کا حق ادا کرے؟ حق یہ ہے کہ اس کو کوئی اتنا چلائے اتنا چلائے اتنا چلائے کہ تلوار میں دندانے پڑ جائیں، دوبارہ یہ چلنے کے قابل نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ محترم بھائیو، یہ حدیث یہ واقعہ آپ نے مجھ سے قبل پہلے سنا اور پڑھا بھی ہوگا، لیکن آپ کے اور میرے لیے اس میں نصیحت یہ ہے، اللہ کے نبی کے گھر سے گواہی مل رہی ہے۔ بندہ باہر آتا ہے، تکلفات کی دنیا ہوتی ہے، میں سندھ سے آیا ہوں، میں اپنے آپ کو بات کرتے ہوئے بھی خیال کروں گا، بیٹھتے ہوئے بھی خیال کروں گا، لوگ نوٹ کریں گے، لیکن جب بندہ اپنے گھر جاتا ہے، باہر کا بندہ باہر رہ جاتا ہے، گھر کا بندہ الگ ہوتا ہے، گھر کی کوئی چیز گھر والوں سے چھپی نہیں ہوتی، لیکن نبی کی گھر والی اللہ کے نبی کی زوجہ کہہ رہی ہیں ساری زندگی میرے نبی نے اپنے ہاتھ سے کبھی کسی عورت کو نہیں مارا۔ سیرت النبی کے جلسے منعقد کرنے والے، سننے والے، سنانے والے مجھ سمیت کوئی ہاتھ اٹھا کر کہے کہ میری بھی زندگی گزر گئی، کبھی میں نے کسی عورت کو نہیں مارا، کبھی میں نے کسی بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی میں نے کسی کمزور کو نہیں مارا۔ اللہ کے نبی کے پاس تو جماعت کے لوگ غلطیاں کر کے آتے، ساتھیوں سے غلطیاں ہوتی، صرف معاف نہ کرتے، اللہ کے نبی ان کو انعامات دے کر روانہ کرتے۔ ایک بندہ آیا، اللہ کے نبی روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کر بیٹھا ہوں، پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ 60 روزے رکھو۔ اللہ کے نبی مجھ سے یہ نہ ہوگا، میں نے ایک پورا نہ کیا، 60 کس طرح پورے کروں گا؟ پیارے پیغمبر نے فرمایا 60 مساکین کو کھانا کھلاؤ۔ اللہ کے نبی مجھ سے یہ نہ ہوگا،
فرمایا غلام کو آزاد کرو۔ اللہ کے نبی مجھ سے بھی یہ نہیں ہوگا۔ پیارے پیغمبر نے کوئی ایسے جملے نہیں کہے کہ غلطی کر کے آیا ہے، غلطی مان بھی رہا ہے لیکن سزا لینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ جملے ہماری پنچایتوں میں ہوتے ہیں، یہ جملے ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ غلطی کی ہے، سزا بنے گی، 3 سزاؤں میں سے کوئی ایک سزا لے لو۔ پیارے پیغمبر نے اس کو 3 سزائیں کہی کہ اللہ کے نبی میں یہ 3 سزائیں نہیں پوری کر سکتا۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد ایک بندہ اپنے کھچر پر کھجوریں لادے ہوئے کھچر کو دھکیلتا ہوا مسجد نبوی کی طرف آیا۔ اللہ کے نبی یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دی جائیں۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا میرا وہ ساتھی کہاں ہے جس نے ابھی ابھی مجھ سے فتویٰ پوچھا تھا؟ اللہ کے نبی میں یہاں موجود ہوں۔ کہا یہ کھجوریں لے جاؤ، غریبوں مسکینوں میں بانٹ دو، آپ سے جو غلطی ہوئی تھی اس کا یہ کفارہ ہو جائے گا۔ اس نے جب کھجوریں دیکھی کہنے لگا اللہ کے نبی اس مدینے والی پتھریلی سرزمین میں کیا میں اپنے آپ کو اپنے بچوں کو چھوڑ کے گھر سے باہر جا کے غریب مسکین ڈھونڈوں؟ اللہ کی قسم مدینے میں ہم سے زیادہ کوئی غریب نہیں، ہم سے زیادہ ضرورت مند نہیں۔ پیارے پیغمبر کی عادت مبارک تھی، ہمیشہ تبسم فرمایا کرتے تھے، منہ کھول کے ہنسا نہیں کرتے تھے، بڑی آواز سے نہیں ہنسا کرتے تھے۔ اصحاب محمد فرماتے ہیں اس دن اللہ کے نبی اتنا ہنسے کہ ہم نے اللہ کے نبی کے داڑھوں کو دیکھ لیا۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا میرے ساتھی تو کھا، اپنے بچوں کو کھلا، جو غلطی تجھ سے ہو گئی یہ اس کا کفارہ بھی ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم آج کی ہماری پنچایتیں، آج کے ہمارے معاشرے، آج کے ہماری مسجد اور مدرسے کے لوگ، علاقے بستی کے لوگ اس بات پر آ جائیں کہ چھوٹے غلطیاں کریں گے، نہ صرف ہم ان کی غلطیوں کو معاف کریں گے بلکہ ان کو انعام دے کر بھیجیں گے تو معاشرہ خوشگوار زندگی کی طرف چل پڑے گا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کو پڑھتے چلے جائیں، اتنا معاف کیا لوگوں کو، اتنا معاف کیا، اتنا پیار کیا لوگوں سے۔ پیارے پیغمبر بازار کے اندر راشن تقسیم کر رہے ہیں، ایک بدو آیا، یہ بدو بھی بڑی چیز تھے، اللہ کی قسم آدھا دین ہم تک پہنچا گئے۔ آ کر سوال کرتے، اللہ کے نبی جواب دیتے، وہ دین کی باتیں ہم تک پہنچی۔ ایک بدو آیا، پیارے پیغمبر راشن تقسیم کر رہے ہیں، نجرانی چادر اللہ کے نبی کے کندھے مبارک میں ہے، اس نے اس چادر کو پکڑا، چادر کو پکڑ کے اس کو بل دینے شروع کیے، پھر اللہ کے نبی کو کھینچنا شروع کیا، اتنا کھینچا، اتنا کھینچا، پیارے پیغمبر کی پیشانی مبارک اس بدو کے سینے سے لگی، پھر زور سے چھوڑ دیا۔ کنارے چادر کے موٹے تھے، گردن پر چلنے کی وجہ سے خون رسنے لگا، پھر چھوڑ کر کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مال تقسیم کر رہا ہے، یہ جو راشن بانٹ رہا ہے، نہ تیرے والد کا ہے نہ میرے والد کا ہے، پھر مجھے کیوں نہیں دیتا؟ میں تو کہتا ہوں اگر کوئی مجھ پر بات کرے تو برداشت کر لوں، خاندان پہ آ گیا ہے، بڑوں پہ آ گیا ہے، بڑوں پر بات کر لیے، اب اس کے شیر کے مقابلے میں 1.25 شیر آئے گا، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ ہم کوئی گئے گزرے ہیں لیکن اس موقع پر بھی پیارے پیغمبر علیہ السلام مسکرائے اور کہا میرے ساتھیوں 2 اونٹ لے کر آؤ، ایک اونٹ پر جو لاد کر لاؤ، ایک اونٹ پر کھجوریں لاد کر لاؤ اور میرے ساتھی کو دو جو مجھ سے راشن کا مطالبہ کر رہا ہے۔ وہ جملے کس طرح کے کہہ رہا ہے؟ بستی مان کے لوگوں، میں آپ کے اس پروگرام میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، آپ کے مزاج سے اتنا واقف نہیں، لیکن اگر کوئی مجھے یوں کہتا تو میں اتنا ضرور کہہ دیتا کہ اب آپ مجھ سے راشن لے کے دینا، لے کے دکھانا، اب دیکھوں تجھے ملتا کیسے ہے۔ پیارے پیغمبر نے ایسے کوئی جملے اپنے اس ساتھی کے لیے نہیں کہے بلکہ اس کو راشن کے 2 اونٹ دے دیے۔ پیارے پیغمبر کا ایک ساتھی جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ کے نبی کی عادت مبارک ہوا کرتی تھی، ہمیشہ جب بھی سفر سے واپس آتے
سب سے پیچھے پیارے پیغمبر اپنی سواری کرتے تاکہ کوئی کمزور کوئی پریشان ہو تو اس کو میں ساتھ لے کر چلوں۔ ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حیدر کرار، عشرہ مبشرہ صحابہ بھی ہوا کرتے تھے، لیکن جماعت کا امیر، جماعت کا قائد، مدینے کا بادشاہ ساری عوام کو آگے لگا کے خود پیچھے چلتا ہے کہ ان کے مسائل سے میں آگاہ رہوں۔ اللہ اکبر۔ روٹین کے مطابق اللہ کے نبی اس سفر سے آ رہے ہیں اور سفر میں سب سے پیچھے ہیں۔ راستے میں دیکھا جابر بن عبداللہ انصاری کا اونٹ بیٹھا ہوا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا جابر معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی ابا جان وفات پا گئے، جب پتہ چلا اللہ کے دین کے لیے نکلنا ہے، جو حالات تھے، جو میرے پاس وسائل تھے، میں گھر سے نکل پڑا۔ اب میرا اونٹ تھک کے بیٹھ گیا ہے۔ پیارے پیغمبر نے اس اونٹ کو ہاتھ لگایا، اس اونٹ کو دھکا دیا، اس اونٹ نے بھاگنا شروع کر دیا۔ اللہ ہمیں توفیق دے دے کہ جو ہمارے ساتھی کمزور ہیں، جو مسجد کے جماعتی پیچھے رہ جانے والے ہیں، ان کو دھکا دے کے ان کو آگے کر دے، ان کو آگے راستے پر چلا دے۔ جب اونٹ نے بھاگنا شروع کیا، وہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ آیا، اونٹ کے ساتھ اونٹ ملایا اور کہنے لگا پیارے پیغمبر آپ مجھے اجازت دیجئے میں آپ اس قافلے والوں سے پہلے مدینے چلا جاؤں۔ جابر معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی میں جلدی اس لیے جانا چاہتا ہوں، قافلہ تو راستے میں رکے گا، دیر کر کے جائے گا، میں جلدی اس لیے جانا چاہتا ہوں، میں نے شادی کی ہوئی ہے۔ پیارے پیغمبر پوچھتے ہیں جابر کنواری سے شادی کی ہے، بیوہ سے کی ہے، کنواری سے کیوں کر لیتا؟ اللہ اکبر۔ علاقے کا بادشاہ ہے، مدینے کا بادشاہ ہے، کائنات کا امام ہے، لیکن ایک یتیم کارکن کے لیے ایک مسجد کے نوازی کے ساتھ اس کو اجازت دی ہوئی ہے اپنے دل کی باتیں میرے ساتھ کر لے۔ اللہ کے نبی کنواری سے اس لیے شادی نہ کی کہ چھوٹی چھوٹی 9 بہنیں ہیں، ابا اماں وفات پا گئے، اگر ان کی عمر کی کوئی بچی لے آتا تو میری جو بہنیں ہیں ان کو کنگھی کون کرتا، ان کی صفائی ستھرائی کا خیال کون کرتا، اس لیے بڑی عمر کی عورت لے کر آیا۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر نے کہا جابر آپ کو اجازت ہے، لیکن یہ اونٹ آپ مجھے بیچ کر جائیں، فروخت کر کے جائیں، اور اونٹ آپ سے مدینہ میں لیں گے۔ 3 اوقیہ سونا اس کی قیمت مقرر ہوئی۔ جابر تو نکل آئے قافلے کو چھوڑ کر، اللہ کے نبی مدینہ پہنچے۔ کہ میرے ساتھیوں جابر کے لیے سونا تولو اور ترازو میں جس طرف سونا رکھو اس طرف کا پلڑا جھکتا ہوا ہو، نیچے کی طرف ہو زیادہ جھکا ہوا ہو، برابر نہ ہو، زیادہ تول کر دے دینے ہیں۔ زیادہ تول کر سونا جب جابر کو دیا رضی اللہ عنہ، جابر اس اونٹ کی قیمت ہاتھ میں لے کر اللہ کے نبی کو اونٹ دے کر تھوڑا سا روانہ ہوا۔ پیارے پیغمبر نے آواز دی او جابر۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ سودا کینسل ہو گیا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا جابر یہ اونٹ آپ ہماری طرف سے میری طرف سے تحفہ لے جائیں، آپ ہمارے ساتھی ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں۔ اپنے کمزور بھائی کی مدد یوں کی کہ اس کو احساس بھی نہ ہوا کہ میں غریب تھا، میں مسکین تھا، میں محتاج تھا، میں ضرورت مند تھا، تبھی مجھے اونٹ دیا گیا۔ پہلے اس کے اونٹ کی قیمت مقرر کی گئی اور اس کے بعد پھر اس کو اونٹ تحفے میں دیا گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں رو رہا تھا جب میرے والد وفات پا گئے، پیارے پیغمبر نے میرے کندھوں پہ ہاتھ رکھا، میری پھپھیاں میرے والد کی بہنیں بھی رو رہی تھی۔ کہا جابر تو کیوں رو رہا ہے؟ اللہ نے تو تیرے والد کو حجابات کے سارے پردے ہٹا کے اپنے سامنے بٹھا کے تیرے والد سے کلام کیا ہے۔ آپ کے لیے اور میرے لیے اس میں نصیحت یہ ہے، پیارے پیغمبر اپنے ساتھیوں کے دکھ میں اس وقت پہنچا کرتے تھے جب ان کو دکھ ہوا کرتا تھا، جنازے میں نہیں، 3 دن تک نہیں، بلکہ ہم رو رہے ہیں، میری پھپھیاں رو رہی ہیں اور اللہ کے نبی میرے گھر میں آئے اور مجھے تسلیاں دے رہے ہیں، مجھے سمجھا رہے ہیں۔ کچھ دن بعد یہی جابر رضی اللہ عنہ آئے، اللہ کے نبی میرے والد وفات پا گئے ہیں، قرضہ پیچھے چھوڑ گئے ہیں،
قرضہ یہودیوں کا اتنا ہے، فصلیں ساری اتار کے سب ان کو دے دیں تب بھی قرضہ نہیں اترے گا۔ آپ میرے ساتھ چلیں اور چل کے ان یہودیوں کو کہیں کچھ قرضہ اس سال دیں گے، کچھ قرضہ اگلے سال دے دیں گے۔ اللہ کے نبی مدینے کے بادشاہ ہونے کے باوجود پیارے پیغمبر علیہ السلام ان یہودیوں سے جزیہ ٹیکس دے کر ان کو رہنے دیتے، پھر اپنے ساتھی کے ساتھ چلے گئے۔ میں ہوتا تو کہتا کہ قرض آپ کے والد نے لیا تھا، آپ جانو، آپ کا والد جانے، نکاح طلاق کے مسئلے ہوں تو ہم آپ کے ساتھ چلے، رفع الدین آمین کا مسئلہ ہو تو ہم آپ کو سمجھا دیں۔ قرض آپ نے لیا، اب قرض کے لیے آپ کے ساتھ چلے۔ پیارے پیغمبر یہودیوں کے پاس گئے، یہودیوں نے کہا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرضہ پورا لیں گے۔ اور اسی طرح سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے اللہ کے نبی اگلے دن جابر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر اکیلے چلے گئے۔ مجھے دیکھو، میں آیا ہوں، کہا نہیں قرضہ پورا لیں گے۔ تیسرے دن اس سارے باغ میں چکر لگایا، جاتے ہوئے کہا جابر کل سارے باغ کی فصل کو اتار کے ہر جنس کو الگ الگ رکھنا، پھر مجھے بلا لینا۔ اسی طرح کیا گیا، جنسوں کو الگ الگ ڈھیروں میں رکھا گیا۔ اللہ کے نبی آئے، یہودیوں کو کہا آؤ اپنا اپنا قرض مجھ سے لیتے چلے جاؤ۔ جس کا جتنا قرض تھا پیارے پیغمبر نے سب ان کو دے دیا۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کھجوریں اتنی کی اتنی جتنی پیارے پیغمبر نے بھاگ سے ہم نے اتاری تھی، کھجوریں کم نہ ہوئی۔ یہ تو اللہ کے نبی کا معجزہ تھا۔ پیارے نبی نے اپنے ہاتھ مبارک لگائے، برکت کی دعائیں مانگی، باغ میں چلے تو اللہ رب العالمین نے برکت ڈال دی۔ لیکن آپ کے اور میرے لیے اس میں نصیحت یہ ہے کہ اللہ کے نبی اپنے ساتھی کے کام کے لیے، اپنے مقتدی کے کام کے لیے، اپنے جماعتی کے کام کے لیے اپنے 4 دن لگاتے ہیں اور اس کے مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ امام ابن ابی دنیا نے اپنی حدیث کی کتاب میں حدیث لائے ہیں، پیارے پیغمبر نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں 1 مہینے کا اعتکاف بیٹھا ہوا ہوں۔ آپ کی اس بستی مان کی مسجد میں 1 نماز پڑھی جائے تو 1 بنے گی، اگر جماعت سے پڑھی جائیں تو 27 بنے گی۔ رمضان میں اللہ 700 کر دیتا ہے، لیکن مسجد نبوی کی 1 نماز 10,000 نمازوں کے برابر ہے۔ کہ میں اپنی مسجد نبوی میں 1 مہینے کا اعتکاف بیٹھا ہوا ہوں اور کوئی بندہ میرے پاس آئے اور آ کر کہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ چلیں، آپ کے چلنے سے میرا کام ہو جائے گا، تو میں 1 مہینے کا اعتکاف چھوڑ کے اس بھائی کے ساتھ اس کے کام کے لیے چلا جاؤں گا۔ پیارے پیغمبر نے اس طرح محبتیں کر کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہو کے، جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کی غلطیوں کو معاف کر کے ایک ایسی جماعت جوڑی جو بنیان مرصوص تھی، سیسہ پلائی دیوار کی مانت تھی۔ پھر وہ نکلے اور 24 لاکھ مربع میل پر 60 لاکھ مربع میل تک اور دنیا تک پہنچے، اور عرب کے ریگستانوں سے، سندھ کے صحراؤں سے ملتان تک فتوحات کرتے چلے گئے۔ آئے محترم بھائیو، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے کردار کو پڑھ کے اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں۔ اللہ ہمارا حامی اور ناصر ہو۔ وما اريد الا الاصلاح وما توفیقی الا باللہ۔